بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون کا غرور اور اس کا انجام۔ قرآن کی روشنی میں ایک ایمان افروز کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی قرآن پاک میں بار بار ہمیں ایک عظیم سبق سکھاتی ہے۔ غرور انسان کو بلندی نہیں دیتا بلکہ تباہی تک لے جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام قارون تھا۔ قرآن اسے من قوم موسیٰ کہتا ہے، یعنی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا۔ ابتدا میں وہ ایک عام آدمی تھا، لیکن پھر اللہ نے اسے ایسی دولت دی کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں تک طاقتور لوگوں کی ایک ٹیم اٹھاتی تھی، مگر پھر بھی ان کے کندھے جھک جاتے تھے۔ اسے سونا، چاندی، موتی، جواہرات، زمینیں، عزت، طاقت، سب کچھ ملا ہوا تھا، لیکن جب دولت انسان کے دل میں گھمنڈ پیدا کر دے تو یہی دولت اس کا امتحان بن جاتی ہے۔ قارون کا غرور بڑھنے لگا۔ قارون کی دولت جتنی بڑھتی گئی اس کا تکبر بھی بڑھتا گیا۔ اس نے بنی اسرائیل کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ کبھی انہی میں سے ایک تھا۔ لوگوں سے نصیحت کرتے، اے قارون، اللہ نے جو کچھ دیا اس پر شکر کر، تکبر نہ کر، زمین میں فساد نہ پھیلا۔ مگر قارون کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، یہ سب مجھے میرے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ جملہ انسان کی بربادی کا دروازہ ہوتا ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا، نہ غریبوں کی مدد کی، نہ مسکینوں کی۔ اس کے دل میں یہ گمان بیٹھ گیا کہ وہ سب سے طاقتور ہے، سب سے بڑا اور کسی کا محتاج نہیں۔ مایوسی کی بات یہ ہے کہ یہی غرور سب سے تیزی سے انسان کو ہلاک کرتا ہے، اور قارون بھی اس انجام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قارون کی نافرمانی اور گمراہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسے سمجھایا، مگر قارون نے بات سننے سے ہی انکار کر دیا۔ اس نے نہ صرف ان نصیحتوں کو ٹھکرایا بلکہ الٹا اپنے غرور اور ضد میں آ کر قوم میں فتنہ پھیلانے لگا۔ اس کے پاس دولت تھی، روب تھا، اثر تھا۔ وہ بنی اسرائیل میں اپنی دولت کے زور پر اپنی بات منواتا، لوگوں کو حق سے دور کرتا جاتا۔ اور جب انسان دولت کے نشے میں اللہ کی بات بھول جائے تو پھر اللہ اسے ایسے راستے پر چھوڑ دیتا ہے جہاں سے واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ قوم فتنہ میں پڑ گئی۔ قارون نے لوگوں میں یہ سوچ ڈالنا شروع کر دی، اگر میں امیر ہوں تو یہ میری قابلیت کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے نہیں۔ یہ فتنہ پھیل گیا، لوگ پریشان ہو گئے، کسی کے ایمان میں کمزوری آ جاتی، کسی کے دل میں پیسہ اور دنیا کی محبت بڑھنے لگی، اور پھر ایک دن وہ واقعہ پیش آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ قوم کا قارون کی شان و شوکت دیکھ کر متاثر ہونا۔ ایک دن قارون اپنی پوری شان و شوکت میں اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ اس کے جسم پر قیمتی لباس، 7 خادم، آگے پیچھے فوجی اور جا بجا چمکتا ہوا خزانہ۔ قوم کے کچھ لوگ بے اختیار بول اٹھے، کاش ہمیں بھی ایسا مال ملتا، واقعی قارون تو بڑا نصیب والا ہے۔ یہ ہے انسان کی کمزوری، دولت دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے، حالانکہ حقیقت وہ نہیں ہوتی جو نظر آتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے دلوں میں ایمان اور آخرت کا یقین تھا۔ انہوں نے کہا، افسوس، تم دنیا کے فانی مال پر مر رہے ہو، اللہ کا دیا ہوا ثواب اس سے کہیں بہتر ہے، مگر وہ صبر کرنے والوں کو ملتا ہے۔ یہاں سے کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھتی ہے۔ قارون کی تباہی، اللہ کا فیصلہ۔ قارون اپنی قوم کے سامنے شان دکھاتا رہا، لوگ اسے حسرت سے دیکھتے رہے، مگر آسمان سے ایک حکم اتر چکا تھا۔ جب ایک انسان حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ کی پکڑ کبھی بھی اچانک آ سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اور پھر ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ کافی تھا۔ زمین کانپنے لگی، گھر کی دیواریں ہلنے لگی، لوگ بھاگنے لگے۔ قارون نے اپنے محل سے نکلنے کی کوشش کی، مگر زمین اس کے قدموں کے نیچے کھل گئی۔ سب کچھ تیزی سے نیچے جانے لگا، اس کے محلات، اس کے خزانے، اس کی سونے کی اینٹیں، اس کا غرور، اس کی شان۔ لوگ چیخ رہے تھے، دیکھو، جس پر کل ہم رشک کر رہے تھے آج وہ زمین میں دھسا دیا گیا۔ قارون پکارتا رہا،
چیختا رہا، مدد مانگتا رہا، لیکن اس کے پاس نہ احترام رہا، نہ طاقت، نہ سونے کے خزانے اس کی مدد کر سکے۔ جو کہتا تھا یہ دولت مجھے میرے علم سے ملی ہے، آج وہی اپنی ہی دولت کے وزن تلے دھنس رہا تھا، اور پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔ زمین نے اس شخص کو نگل لیا جو اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ چکا تھا۔ قوم نے عبرت پکڑی۔ جب معاملہ ختم ہو چکا تھا، وہ لوگ جو کل اس کی دولت پر رشک کر رہے تھے، آج لرزتے ہوئے کہہ رہے تھے، شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا، اگر آج ہم بھی اس جیسے ہوتے تو زمین ہمیں بھی نگل لیتی۔ یہ ہے اللہ کا نظام، دولت، شہرت، طاقت، سب کچھ دیا اور لیا جا سکتا ہے۔ اصل کامیابی وہی ہے جو اللہ کے قریب لے جائے۔ قارون کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، دولت انسان کو نہیں بچاتی، غرور ہمیشہ بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ حقیقی عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، آخرت دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ شکر اور عاجزی انسان کو بلند کرتی ہے۔ اگر انسان اللہ کا شکر گزار رہے تو وہ اسے اور عطا کرتا ہے، لیکن اگر غرور کرے تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اختتام۔ دوست، یہ قرآن کی ایک ایسی روشن کہانی ہے جو آج بھی ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ اے انسان، زمین پر اکڑ کر نہ چل، کیونکہ نہ زمین پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی اور شکر کی راہ پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔